رحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے لفظ یقین نہیں آتا۔ کچھ واقعات، کچھ حادثات انسان کی زندگی میں اس طرح کے آ جاتے ہیں جس کو وہ بار ریپیٹ کرتا ہے اور اس لفظ کو دہراتا ہے یا اس لفظ کا سہارا لیتا ہے، جس میں یہ مسلسل کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ کافی سارے فیکٹرز ہیں، کافی ساری ونڈوز ہیں اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کوئی شخص کا تبدیل ہو جانا رویوں کا، تو انسان کے اندر سے یہ چیز نکلتی، یقین نہیں آتا کہ یہ تبدیل ہو جائے گا یا یہ بدل جائے گا۔ کسی شخص کا بے پناہ آپ کے ساتھ محبت کرنا یا کسی شخص کا بے پناہ آپ کا احساس کرنا، اس پہ بھی ایک ایرر آتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ اسی طرح کچھ لائف کے اندر ایسے معاملات ہیں جس کو ہم لے کر چلتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے فیزز آ جائیں جس کے اندر یہ یقین نہیں آتا۔ یہ ضرور ہمارے زبان میں یہ لفظ آتا ہے کہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ کس طریقے سے انجام ہوگا، یہ کس طریقے سے ہوگا، کس طریقے سے اس کا معاملہ جو ہے درست ہوگا، یا کس طریقے سے کسی کا گھر جو ہے وہ آباد ہوگا، یا کس طریقے سے وہ سروائیو کر سکیں گے۔ یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے، جس کا لفظ یا جملہ کہ یقین نہیں آتا۔ اب یقین نہیں آتا کہ دو صورتحال ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ بے یقینی انسان اور دوسرے سرکمسٹنسز سامنے ہوتے ہیں۔ سامنے اگر اندھیرا آ رہا ہے تو اجالے کی بات ہے، تو وہاں بے ساختہ آپ بولیں گے قوم کی بات ہے کہ جی یقین نہیں آ رہا، یقین نہیں آتا۔ یہ ایک فیز ہے۔ اور اگر بے یقینی کی کیفیت بھی ہے تو پھر آپ کو ہر بات پر یقین آئے گا اور یقین کرنا ہوگا اور یقین کو لے کر چلیں گے، کیونکہ یقین ہی ایک ایسا ایک ایسا پازیٹیو رستہ آپ آگے ترقی کی طرف، بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور جہاں آپ اس لفظ فائٹ کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے اور من کے اندر نیگیٹو بات لے کر آئیں گے اور اس چیز کا تذکرہ یا ذکر کریں، بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن یقین نہیں آ رہا، تو یہ کافی سارے ایسے ہیں وجوہات جس میں میں اور آپ روزمرہ ان فیزز کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی اموات ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر کہ 10 سال، 20 سال بھی گزر جاتے ہیں، تو لوگوں کی زبان پر یہ لفظ رہتا ہے کہ دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا گزرے ہوئے لیکن ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کچھ خدا نخواستہ ایسی ناگہانیاں ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ، اس کے اندر بھی وہ پڑتا رہتا ہے کہ یقین نہیں آ رہا کہ فلاں شخص میرے ساتھ یہ کرے گا، فلاں میرا اپنا، میرا چاہنے والا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ مجھے اس طرح یوز کرے گا۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اس لفظ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ تمام کی تمام جب ہم ایک انداز سے، ایک نظریے سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا تعلق رب کی ذات سے ملتا ہے جا کر، جس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے، جو ہماری ایک ویژن تسلیم کرتی ہے، جس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں پینڈنگ میں ہیں، ابھی بقایا ہیں، ابھی ان کا جب تذکرہ یا ذکر ہوتا ہے تو بے یقینی اندر کریٹ ہوتی ہے، جیسے کہ تم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک بے یقینی والی کیفیت، اور نعوذ باللہ جو سینس ہے انسان کی یہاں پہ یہ کام نہیں کرتی، کیونکہ عقل نہیں ہے نا، اتنی ویژن نہیں ہے، اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو اس انداز سے فالو کر سکیں، ہم اس کی بات کو اس انداز سے اپنی زندگی کے اندر لا سکیں۔ تو یہ کافی سارے ایسے فیکٹر ہیں جن کو ہمیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اور اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ کر اس کیفیت کو، جو کمزور کیفیت ہے، جس کو بے یقینی کہا جاتا ہے، اس کو یقین کے اندر بدل، کیونکہ یقین ایک ایسی پاور ہے، یقین ایک ایسی انرجی ہے، یقین ایک ایسی دولت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر یقین آ جائے، کسی کی بات کے اوپر یقین آ جائے، رب کے احکام کے اوپر یقین آ جائے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر یقین آ جائے، تو پھر خدا شاہد ہے کہ دین بھی دنیا بھی، یہاں پر بھی معاملہ درست ہے، اور نیکسٹ جو فیز ہے اس کے اندر بھی معاملہ درستگی کی طرف ہے، خیریت ہے، عافیت ہے اور پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی جو مشاہدے کے اندر آئی ہیں،
بیفور اور آفٹر کا بڑا اس میں عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوائنٹ فیملی ہے، اس جوائنٹ فیملی میں 6 افراد رہتے ہیں، 8 افراد رہتے ہیں، اور ایک آدھا بھائی اس فیملی کو چھوڑ کر ایکچول جو جہاں ہے یا جو عالم ارواح ہے وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے، جس کو انتقال آپ لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یقین کریں کہ اس فیملی کے جو عیال ہیں یا کنبہ ہے، اس کی کفالت جو پہلے کرنے والے افراد تھے، جب وہ صاحب یا جو اس گھر کا کفیل تھا، اور اس کے بعد جو ان کے لواحقین تھے، ان کے رویوں کے اندر تبدیلی اتنی تیزی سے آئی یا آتی، تو اس پہ بھی یہ لفظ نکلتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے، یا یہ لوگ اس طرح کا عمل کریں گے، یا یہ لوگ یہ رویہ دکھائیں گے۔ اسی طرح کئی رشتوں کی باتیں ایسی ہیں، کئی تعلقات کی باتیں ایسی ہیں، یہاں پہ بھی بیفور اور آفٹر کا بڑا عمل دخل ہے کہ بیفور رویہ کچھ اور، انسیت کچھ اور، پروٹوکول کچھ اور، ریسیپشن کچھ اور پھر جیسے ہی اس ٹائم کا گزر جانا یا شادی کا ہو جانا یا منگنی کا ہو جانا، تو اس کے بعد ان کے رویوں کے اندر تبدیلی کا آ جانا ہے، تو اس پہ بھی یہ لفظ بے ساختہ آپ کے منہ سے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ بھی اس طرح کے نکلیں گے۔ تو یہ کافی ساری اگزامپلز ہیں جس میں یہ لفظ یقین نہیں آتے کا عمل دخل ہے۔ بعض دفعہ انسان کچھ پلان کر کے کچھ، اور آگے معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہی سامنے آتا ہے، اس پہ بھی وہ یہی چیز بار بار رپیٹ کرتا ہے کہ یہ نہیں آ رہا، ہم نے تو کوئی کوتاہی، ہم نے تو کسی چیز میں کمی، یا ہم نے تو کسی مقام پر جا کر اپنے آپ کو کہیں روکا نہیں، رب کے احکاموں کو بھی پورا کیا، رب کے تمام معاملات کو بھی پورا کیا، تو پھر یہ کیوں اس طریقے سے، اس وجہ سے ہم اس الجھن یا اس پریشانی میں آئے جس کا پھر وہ کہا جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ اب آپ نے اپنی زندگی کے ان ایاموں کو دیکھنا ہے جن پر یہ لفظ یقین کھلا، یا لفظ یقین کی ونڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی، وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دن سامنے رکھیں گے اپنی زندگی کا، پھر کہیں جا کر آپ کو وہ نقطہ سمجھ آئے گا کہ یقین ہے یا نہیں ہے، یقین آیا یا نہیں آیا، اور اگر یقین آیا تو بے یقینی اندر سے نکلی تو تب یقین آیا۔ اور یقین جو ہے وہ جتنے بھی افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جتنا پرمنٹ مستقل رب کے ساتھ یقین آتے جائیں گے کہ ہر کام کے، ہر معاملے میں اس کے یقین رکھیں، کہ ہر چیز میں اس کی اس یقین کے ساتھ کہ رب کی ذات کا تعلق، رب کی ذات کا ساتھ ہر لمحے انسان کے ساتھ ہے، اس کے بندے کے ساتھ ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو وہ یقین کا جو پہلو ہے، یقین آنا، وہ شاید آنا شروع ہو، وہ شاید ماننا شروع کرے۔ کچھ ایسی مسٹریز بھی لائف کے اندر ہو جاتی ہیں پر اسراریت۔ وہ جناب چند دنوں پہلے کوئی شخص کہاں رہتا تھا، اس کے بعد وہ شخص کس مقام پر آ گیا، تو یہاں پر بھی ایک کوسچن مارک جو ہے وہ ارد گرد گھومتا رہتا ہے کہ کہتے ہیں آپ مان لیتے ہیں لیکن یقین نہیں آ رہا کہ یہ اسی طریقے یا اسی انداز سے ہوا ہے، یا جس طرح کیا جا رہا ہے اسی طرح ہوا۔ قیاس کرتے ہیں، قیافہ کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا۔ اب یقین لفظ جو ہے یہ کیوں جڑا ہوا ہے میری زندگی سے، کیوں جڑا ہوا ہے آپ کی زندگی سے، یہ تمام چیزیں ہمیں کھولنی پڑیں گی، اور جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں کھول پائیں گے، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم لائف کو کیسے گزاریں گے، ہم انسانیت کی اصلاح کس طرح کریں گے، ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں گے، ہمیں آگاہی کون دے گا، ہمیں سمجھانے والا کہاں سے آئے گا، یہ تمام چیزیں اس یقین سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے انسان کو کسی چیز پہ، خواہ وہ رب کی وحدانیت ہے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، خواہ وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے کچھ اقوال ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے بزرگان دین کی لائف کے ایک پیٹرن ہیں
جب ان تمام چیزوں پہ انسان یقین کر کے ناظرین چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے یقین کی طاقت، یقین کی قوت، یقین کی پاور یہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ویژن ہے، یہ کانسیپٹ ہے یقین کا کہ یقین نہیں آتا۔ اس لفظ کو دن میں کتنی دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے اور اس لفظ کے سہارے کتنے افراد زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ رب کی ذات ان کے اوپر مہربان ہوگی، ان کو یقین ہے کہ اگر وہ پریشانی میں ہے یا الجھن میں ہے یا کرائسس میں ہے تو آج نہیں کل رب نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل کرنا ہے، خاص اپنا کرم کرنا ہے، خاص جو عرش بری کے خزانے ہیں میرے رب کے، اس کے دروازے رب نے کھولنے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین کو پازیٹیو اور پرمنٹ رکھیں گے، اور جو افراد یقین کو ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال دیں گے، وہ میری طرح بے یقینی کی کیفیت، بے یقینی کی زندگی وہ شاید گزارتے جائیں گے۔ تو جب یقین یا تصدیق یا کنفرمیشن ہو جاتی ہے نا آپ کو کسی بھی معاملے کی، کسی بھی ایشورنس کی، اس وقت آپ کے اندر ایک انرجی گین ہونا شروع ہے۔ لیکن یہ معاملہ کا دوسرا درجہ رکھتا ہے کہ دیکھ کر آپ نے یقین کیا، ہوا میں یقین نہیں کیا، غیب پہ یقین نہیں کیا، ایک آسرا، ایک رب کی شان، اس پہ یقین نہیں کیا۔ تو یہ جب نوازش ہوئی، جب چیزیں ملی، جب کام سیدھے ہونا شروع ہوئے تو پھر یقین کی ایک سٹیبلٹی یہ بنانا شروع کر لیتا ہے انسان۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے، یہ انسان کا ایک نظریہ ہے۔ تو اس پہ ہمیں پراپرلی سمجھنا پڑے گا، اور جب ہم اس کانسیپٹ کو، اس سبجیکٹ کو اپنی لائف کے اندر رکھیں گے، یعنی جیسے اب ہم لوگ صبح بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں یا بچے کچھ کالج یا یونیورسٹی میں نکلتے ہیں تو والدین یقین رکھیں کہ رب ان کی حفاظت کرنے والا ہے، رب ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ یقین ہی ان کو واپس شام کو لے کر آتا ہے۔ وہ جہاں بے یقینی ہوگی، وسوسے رہیں گے اندر، خیالات رہیں گے اندر، سوچیں رہیں گی اندر، پریشانی رہے گی اندر کہ کس طریقے سے زندگی گزرے گی، کس طریقے سے معاملات پورے ہوں گے، کس طریقے سے جو بیلنس کم ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ پھر بے یقینی والی لائف ہے۔ یہ ایک ایسا وائرل ہے، یہ ایک ایسا وائرس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے پیٹرن سے ہٹا دے گی، آپ کو آپ کے عزیزوں سے دور کر دے گی۔ کیا چیز؟ بے یقینی۔ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کی زوجہ آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کے بہن بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سے دور ہو جائیں گے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ جب یہ بے یقینی کی کیفیت آتی ہے۔ اور بے یقینی کی کیفیت کے دو فیکٹرز ہیں آنے کے۔ ایک وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے اندھیرا اور کوئی اجالے کی بات کرے تو وہاں پہ انسان کہتا ہے یار اس کا تھوڑا سکرو جو ہے یہ بیچارے کا ڈھیلا ہو گیا، یہ اندھیرے میں روشنی کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جو اندھیرے میں روشنی کی بات کر رہا ہے وہ اپنی